بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت خوانوں سے گزارش ہے، نعت خوان ساتھی ناراض نہ ہوں۔ دیکھو جب آپ نعت پڑھیں نا تو توجہ سے نعت پڑھیں، خوبصورت، درمیان میں باتیں نہ کریں۔ تمام علماء اور لوگوں نے کہا ہے کہ درمیان میں باتیں کر کر تقریر کر کر کے نعت کا سارا مزہ خراب کر دیتے ہیں۔ آپ بہت اچھا نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی نعت اچھی ہے ماشاءاللہ، جو مجھے پسند جتنے بھی ہے سب کے نام بھی لے سکتا ہوں۔ میں نعت خوانوں کا کلام بہت شوق سے سنتا ہوں اور یہ سنت بھی ہے۔ تو یہ نعت میں بات چیت نہ کریں، تقریر نہ کریں، بس شروع کریں۔ اسی وجہ سے کہ جو مشہور نعت خوان ہوتے ہیں نا، ان کے جب ویڈیو دیکھو جو انہیں تیار کی ہوتی اس میں باتیں نہیں ہوتی، تو جو ویڈیو وہ تیار کرتے ہیں پھر ہم سن بڑا مزہ آتا ہے۔ جب سٹیج پر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اور پھر نعتیں بھی آپ 3 پڑھیں، کوئی 10 لاکھ روپے دے نا تو چوتھی نعت نہ پڑھو، چڈیر شنو گنڈیر شی، لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں، چاہے مشہور نعت خوان ہو، جب تیسرے سے چوتھا کرے نا، ہی از گان شی از گان، بات خراب ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ باقی اگر دور سے کوئی نعت خوان منگوائے تو اس کو آنے جانے کا خرچہ دینا چاہیے۔ یہ نعت خوان پیسے لیتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ان کو خرچہ دینا چاہیے۔ لیکن اگر کراچی سے فلاں نعت خوان آئے، ایک نعت خوان ہے، تو وہ جو نا 5 آدمیوں سے جہاز کا ٹکٹ لیتا ہے، تو 5 آدمیوں سے جہاز کا ٹکٹ لیتا ہے اور 5 کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ ویسے بھی آ رہے ہیں تو اللہ کے بدلے نرمی کرو، لوگوں کے پاس اتنے خرچے کہاں پر ہے، میں اس کو جانتا ہوں۔ ایک نعت خوان آیا کہ میں اپنی مسجد میں، آپ کی مسجد میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ میں اپنا مجمع آپ کو نہیں دینا چاہتا، میں اپنا مجمع آپ کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ تو لاکھوں روپے لیتے ہیں۔ ایک اور آیا، اتنا اچھا نام تھا، عبداللطیف الخزیری صاحب، میں نے کہا نعت پڑھو ماشاءاللہ، وہ مجھے پسند ہے، تو جن پر تنقید کرتا ہوں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ نام نہ لے کر تنقید برائے تعمیر اچھی چیز ہے۔ پھر شور نہ مچاؤ، شور آپ نے نہیں مچانا ہے۔ پھر آپ کہتے سبحان اللہ پڑھو، زور سے پڑھو گے تو بڑا درخت اور آرام سے پڑھو گے تو چھوٹا درخت لگے گا جنت میں۔ دیکھو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ الزام ہے، ہاں نا، یہ کیا غلط باتیں کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر چھوٹا درخت لگے گا، پھر بڑا لگے گا۔ شور نہ مچاؤ، بولو۔ جتنے بھی ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، لیکچرر، جیولوجسٹ، پیتھیالوجسٹ، مالدار، نواب ہوتے ہیں، وہ شور کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ جتنا شور مچائیں وہ آپ کو سبحان اللہ نہیں کہیں گے، وہ توجہ سے نعت سنتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کتاؤ بتاؤ چھوٹے، بس یہ چیخیں مارتے ہیں، نعت خوان بھی خوش ہوتا ہے، میرا تانگا رنگ ہو رہا ہے، ہاں، کہ میرا تانگا کیا ہو رہا ہے؟ رنگ ہو رہا ہے۔ تو مت کرو ایسے، ناراض نہ ہونا۔ ہاں، تو نعت سنت ہے، کعب بن زہیر ہے، خنساء ہے، اور اسی طرح ان کی اولاد میں سے بھی بڑے شاعر تھے، اور حسن ابن ثابت ہے، اس طرح دیگر زین العابدین کے شاعر ہیں، فرزدق ہیں۔ تو شعر و شاعری بری چیز نہیں ہے اور نعت خوانی، لیکن آداب، ایٹیکیٹس، پرنسپلز، اصول، اس کا خیال کریں آپ۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو نعت خوان ان باتوں کا خیال کرے۔ اور نعت خوان کے بارے میں مولانا ظہیر الرحمان صاحب نے فرمایا کہ وہ خود اکیلے میں بھی نعت پڑھ لیا کرے اور اس پر توجہ سے روئے بھی کرے، ہاں، اور نعت خوان نعت پڑھے تو لوگوں کی تربیت نعت میں کرے، ہاں، اس کے ساتھ اللہ اللہ ایسے پڑھنا جس کی وجہ سے جو نا وہ ڈھول لگے، باہر کے آدمی یہ سمجھے کہ ڈھول ہے۔ یہ قوالیوں میں یہ ڈھول ڈمکے ہوتے تھے، اور قوالی کو حلال سمجھنے والا، فتح علمگیری جلد نمبر 5 کتاب الکرائیہ، حلال سمجھنے والا کافر ہے، یہ فتح علمگیری میں ہے۔ اللہ اور رسول کے پاک ناموں کے ساتھ ڈھول بجانا، قرآن کے ساتھ ڈھول بجانا، یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اس کو اگر حلال سمجھے۔ فتح علمگیری جلد نمبر 5 کتاب الکرائیہ۔ تو یہ ادھر سے پھر چلتے ان میں شروع ہوا جو شرک و بدعت کرتے ہیں، پھر ان میں شروع ہوا جو شرک و بدعت نہیں کرتے ہیں، اب وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، پھر پٹھانوں میں بھی شروع ہو گئے، پشتو نعتوں میں، ہاں۔ تو یہ نعت خوان جو ہے نا،
اس طرح نہ کریں کہ اس کے ساتھ ایسا ذکر نہ کریں کہ ہو ذکر اللہ رسول کا نام اور وہ ایسا لگے جو ڈھول بج رہا ہے، اور اس طرح ہوتا ہے۔ ہاں، بہت اہم بات ذہن میں آ گئی، توجہ سے سنو، وہ یہ بات ذہن میں آ گئی، یہ توجہ سے سنو۔ جتنے لڑکے ہوتے ہیں نا، تقریباً ایک لڑکا ہے، اس کی عمر جو ہے 10-12 سال ہے، بڑی اچھی آواز ہوتی ہے، وہ نعت خوانی نہ کرے۔ یا خوبصورت لڑکا ہے جس کی داڑھی نہیں آئی ہے، اس کی نعت خوانی کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مسئلہ؟ نہ امام ایسا شخص بن سکتا ہے کہ بالغ ہو لیکن خوبصورت اور داڑھی نہیں آئی ہے ابھی تک، کہہ رہے مکروہ ہے۔ کیوں؟ مطلب یہ کہ شہوت کا خطرہ ہے، دیگر خطرات ہے، تو وہ بھی نہ کریں۔ امرد اس کی نعت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، امام بننا خوبصورت ہو تو وہ بھی مکروہ ہے، تو وہ نہ۔ بچے جو نعت خوان مشہور ہو جاتے ہیں، بچے، اس میں نقصان غور سے سنو، سب سنو، توجہ سنو، چاہے بچہ ہے یا بچی، وہ مشہور ہو گیا ماشاءاللہ، نعت بھی اچھی پڑھتا ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ اسکول کالج کب پڑھے گا یا حافظ عالم کب بنے گا؟ جتنے بھی نعت خوان ہیں، پشتو، پٹھان، اردو والے، پنجابی، جو بچے نعت خوان بن چکے تھے اور مشہور ہو گئے تھے، وائرل ہو گئے تھے، آج پوچھو نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ ڈبل ایم ہے، نہ میٹرک ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ لوگ کبھی ادھر بلاتے ہیں، کبھی ادھر بلاتے ہیں، تو نظر بھی لگ جاتی ہے، پھر پڑھائی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اسکول کالج نہیں جاتے ہیں یا مدرسے نہیں جاتے ہیں، تو وہ مطلب یہ کیا کہتے ہیں، دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، پھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو جب کوئی بی ایس سی کر لے یا ڈبل ایم اے کر لے، انجینئرنگ کر لے، یا ادھر سے کوئی حافظ عالم مفتی بن جائے، ہاں، یا دونوں تو اس کے بعد چلو اگر نعت خوانی مشہور ہو جائے، ورنہ وہ برباد ہو جاتا ہے وہ بچہ، اور سارے بچے برباد ہو گئے، اور میں نے اشارہ دے دیا آپ کو۔ نعت میں شرکیہ الفاظ، اس سے بچنا ہے، ہاں، شرکیہ الفاظ، مجازن اس میں تعویل کی جا سکتی ہے، یہ بات ہے، لیکن حتی الامکان شرکیہ الفاظ سے آپ نے بچنا ہے، چاہے اس میں مجازن تعویل ہو سکتی ہو، عقل مند لوگ سمجھ گئے۔ ہاں، تو اپنی پڑھائی، نماز، اس کی طرف زیادہ توجہ دیں، اور تربیت پر توجہ دیں۔ ایسی نعت وہ کہیں جس میں لوگوں میں توحید آئے، دو، شرک سے لوگ بچ جائیں اور سنت پر لوگ آ جائیں، لوگ بدعت سے بچ جائیں، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے۔ تربیت والی نعتیں پڑھو، اور 2 رکعت نفل بھی پڑھو، اور دعا بھی کرو، یا اللہ ہماری نعتوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ اس سے خیر کا ذریعہ اس کو بنا دے، یا اللہ۔ تو جس طرح یہ نصیحت نعت خوانوں کے لیے ہے، اس طرح پٹھان علماء ایسے مشہور ہو چکے ہیں، نام نہیں لیتا ہوں، اور ہمارے علماء اب انہوں نے تو کاروبار بنا دیا ہے، پنڈی KPK سے آ رہے ہیں، اور پنڈی والے KPK جا رہے ہیں، اور ایک تقریر کے 60-70 ہزار روپے لیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو روزانہ گویا کہ ان کو 5 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ میں ان کو جانتا ہوں، پٹھانوں کو بھی اور غیر پٹھانوں کو بھی، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، یہ دین کو تباہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، ٹھیک ہے نا جی، گڑبڑ نہ کرو۔ ایک پٹھان عالم مشہور ہے، اس کی بیٹی کی شادی تھی، 50 تولہ سونا اس کے لیے کیا، اور بس لوگوں میں اتنا مشہور ہے۔ ایسے لوگ خواص میں برباد ہوتے ہیں کہ وہ تو آج اس نے 3 لاکھ لیے ہیں، تو خواص میں ایسے لوگ بدنام ہو جاتے ہیں جو اس طرح تقریروں پر پیسے لیتے ہیں۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اور عوام تمام لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور روتے ہیں، اور حقیقت میں عوام کو پتہ نہیں ہے ظالم کو تباہی اکڑے، پیسوں تباہی اکڑا، ہاں، شیخ الحدیث بھائی اور تباہی دے پیسوں اکڑا، شیخ الحدیث ہوگا، عالم ہوگا، پیسوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ ہمارے مولویوں کو، ہم کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔